اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات۔ محترم و معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، بزم کوثر کے عنوان سے 8ویں کڑی کہ جو آپ حضرات کے سامنے ہیں، ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ زیر نظر کتاب بنام انوار فاطمہ کہ جو تالیف کردہ ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مظاہر حسین صاحب قبلہ، کہ جو اسی وطن عزیز یعنی گڑھی مجھیڑا سادات ضلع مظفر نگر کی ایک بہترین اور بزرگ شخصیت ہے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ مؤلف محترم کی صرف یہی کتاب نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں کہ جو آپ نے اب تک تالیف فرمائی ہیں۔ یہ جو کتاب ہے انوار فاطمہ، اس کی خصوصیات کے حوالے سے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ طالب علم سے لے کر خطیبوں تک اور خطیبوں سے لے کر حتیٰ کہ عوام تک بھی یہ کتاب بہت مفید ہے، یعنی ہر سطح کا انسان اس کتاب سے استفادہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں عوام کے لیے آسان اردو ہے اور خطباء کے لیے بہترین نکات ہیں، طلاب کے لیے تحقیقاً اور محققین کے لیے اس میں حوالہ جات اور عربی عبارات موجود ہیں۔ ہماری جو اس کتاب میں گفتگو چل رہی تھی وہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اسماء و القاب کے سلسلے میں ہماری گفتگو تھی۔ اسماء و القاب کی گفتگو چھیڑنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کیونکہ کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی بھی ذات ہو، اس کے اسماء و القاب میں اس کی پوری زندگی کے فضائل موجود ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی لقب کسی کو ملتا ہے، کوئی بھی نام کسی کو ملتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی فضیلت ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے ائمہ علیہم السلام کے اسماء و القاب ہیں اور ان کے پیچھے فضیلت ہے، اسی طرح سے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بھی جتنے القاب ہیں ان القاب کے پیچھے کوئی نہ کوئی فضیلت چھپی ہوئی ہے۔ کافی سارے اسماء و القاب کی وجہ تسمیہ اور نس ہم بیان کر چکے ہیں، اور اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ جتنے بھی اسماء و القاب کو یہاں پہ ذکر کیا ہے ان کا حوالہ اور نس یعنی کس معصوم سے صادر ہوئے ہیں اس کو یہاں پر ذکر فرما دیا ہے، اور اگر روایت میں معنی موجود ہیں تو معنی کا ذکر کر دیا، وَإِلَّا نَس کو ذکر کر کے خود اس کے معنی آپ نے بیان فرما دیے، اور پھر ایک ایک دو دو تین تین کتابوں کے حوالے یہاں پہ دے دیے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو انسیہ بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا،
روایت میں آیا ہے کہ ان فاطمۃ خلقت حوریۃ فی صورت انسانیہ، کہ جناب فاطمہ تمام عورتوں سے ممتاز ہیں، فاطمہ انسانی شکل میں ایک حور پیدا ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری روایت میں ہے کہ فاطمۃ حوراء انسیہ فاذا اشتقت الی الجنۃ شممت رائحۃ فاطمہ۔ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ فاطمہ حوراء انسیہ ہیں، انسانی شکل میں ایک حور ہے، جب بھی میں جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں تو فاطمہ کو سونگھ لیتا ہوں، فاطمہ کی خوشبو سونگھ لیتا ہوں۔ جناب فاطمہ کو تقیہ اور نقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ زیارت کے فقرے میں آیا ہے کہ السلام علی بطولۃ الطاہرہ، بطولۃ الطاہرہ وصدیقۃ المعصومہ البرہ التقیہ سلیلۃ المصطفیٰ حلیلۃ المرتضیٰ وام النجبہ۔ سلام ہو آپ پر اے بطول طاہرہ، اے صدیقہ معصومہ اور اے نیک متقی اور پرہیزگار خاتون، جو محمد مصطفیٰ کی بیٹی، علی مرتضیٰ کی شریکہ حیات اور صاحب نجابت اور معصوم ائمہ کی مادر گرامی ہیں۔ ایک اور جگہ پر آیا ہے السلام علیکی ایتھا التقیۃ النقیہ، سلام ہو آپ پر اے پرہیزگار اور پاک دامن خاتون۔ اس کے علاوہ جناب فاطمہ کو حبیبہ، حرہ، وحیدہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس دن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی، اس دن انہوں نے ایک گوشے پر نظر ڈال کر فرمایا اے ابو الحسن، یہ وجہ تسمیہ حبیبہ یہاں پہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے ابو الحسن، آپ پر درود و سلام ہو۔ پھر سرد آہ بھر کر فرمایا، کس نے؟ جناب فاطمہ نے۔ کب؟ کہ جب آپ کا وقت شہادت آیا تو ایک گوشے پر نظر فرمائی، پھر علی سے مخاطب کر کے فرمایا آپ پر درود و سلام ہو، اور پھر آہ بھری، اور پھر فرمایا اے ابن ام۔ ابن ام کون ہے؟ مولا کائنات۔ ابھی جبرائیل درود و سلام پڑھتے میں نازل ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے علیک السلام یا حبیبۃ حبیب اللہ و ثمرۃ فؤادی۔ تو یہاں پہ حبیبہ کا ذکر ہے، یعنی جبرائیل نے یہ نام دیا ہے، السلام علیک یا حبیب حبیبۃ اللہ و ثمرۃ فؤادی۔ جناب فاطمہ کو حرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی خاتون نے آزادی کے صحیح معنی بیان فرمائے ہیں۔ خاتون کو جو آزادی دی گئی ہے اس کے صحیح معنی آپ نے اپنی زندگی میں، اپنی زندگی سے لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ایک نص میں آیا ہے کہ روایت میں مولا کائنات نے جناب فاطمہ سے فرمایا، کب؟ کہ جب خلیفہ اول اور خلیفہ دوم معافی مانگنے آپ کے گھر تشریف لائے، یعنی انہوں نے جو جناب فاطمہ پر ظلم کیے ہیں اس کی معافی مانگنے کے لیے جناب فاطمہ کے گھر تشریف لانا چاہتے ہیں۔ اس وقت جناب فاطمہ کے روایت میں آیا ہے کہ یہ دونوں جناب فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، آپ منع کر دیتی ہیں داخل ہونے سے، پھر یہ مولا کائنات کے پاس آتے ہیں، مولا کائنات سے کہتے ہیں، پھر مولا کائنات جناب فاطمہ کے پاس جا کے کہتے ہیں ایتھا الحرہ، اے آزاد خاتون، فلان و فلان بالباب، فلاں اور فلاں، یہ فلاں اور فلاں کون ہیں؟
خلیفہ اول اور مسلمانوں کے خلیفہ ثانی، یہ آئے ہیں جناب فاطمہ کے باب پر۔ یرید ان یسلم علیک فما ترینا، یہ کہتے ہیں اے حرہ فلاں فلاں آپ کے دروازے پر آئے ہیں، فلاں فلاں دروازے پر کھڑے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سلام کریں، آپ اس میں کیا چاہتی ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ تو جناب فاطمہ نے ایک حسین جملہ ارشاد فرمایا، البیت بیتک، اے آقا، یبن اے میرے چچا زاد بھائی، البیت بیتک، یہ گھر تو آپ کا گھر ہے، والحرۃ زوجتک، اور یہ جو آزاد ہے یہ آپ کی زوجہ ہے، افعل ما تشاء، جب گھر آپ کا ہے اور یہ خود جس سے آپ پوچھ رہے ہیں یہ خود آپ کی زوجہ ہیں اور آپ اس پر بڑھتے رکھتے ہیں، تو پھر آپ جو کرنا چاہے کیجئے۔ تو اس وقت جناب فاطمہ نے خود کہا حرہ، تو یہ حرہ جو ہے یہ جناب فاطمہ کا خود کو نام دیا ہے آپ نے۔ جناب فاطمہ کو وحیدہ بھی کہا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے یا ابتا بقیت وآلہۃ وحیدۃ وحیرانیۃ، بابا میں تنہا ہوں، بہت غمزدہ ہوں اور میں حیران و پریشان ہوں، میری آواز بند ہو گئی، کمر شکستہ ہو گئی، بابا میری زندگی تباہ ہو گئی اور دن تاریخ میں بدل گئے۔ یہ وفات پیغمبر کے بعد آپ کا مرثیہ ہے، اس میں یہ وحیدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آپ کا نام ہے، آپ کا لقب ہے حوریہ، حوریہ آپ کا لقب ہے۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رضوان اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک روز میں پیغمبر اکرم کے مبارک ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا، تبھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گریہ کرتی ہوئی آئی۔ پیغمبر نے سر پر ہاتھ رکھا اور دلاسا دیتے ہوئے پوچھا، ما یبکی کے لا ابک اللہ عینیک یا حوریہ، کس چیز نے تمہیں رلایا اے حوریہ، خدا تمہاری آنکھوں کو کبھی نہ رلائے۔ کون فرما رہا ہے؟ پیغمبر فرما رہے ہیں جناب فاطمہ کے لیے۔ شہزادی نے فرمایا، میں قریش کی چند عورتوں کے قریب سے گزر رہی۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جناب فاطمہ باہر سے آئی دوڑتی ہوئی، جناب پیغمبر کے ہاتھوں پر جناب سلمان پانی ڈال رہے ہیں۔ اس کیفیت میں جناب فاطمہ جب روتی ہوئی آئی، پیغمبر نے پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بابا جان میں باہر سے آئی ہوں اور قریش کی خواتین مجھے طعنہ دے رہی ہے۔ کیا طعنہ دے رہی ہے؟ پیغمبر نے پوچھا، بیٹی بتاؤ تو صحیح کیا وہ کہہ رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بابا جان وہ کہہ رہی ہیں کہ محمد کو کیا ہو گیا کہ اپنی بیٹی کا عقد قریش کے ایسے شخص سے کر دیا کہ جس کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے۔ آن حضرت فرمایا، بیٹی میں نے علی کو تمہارا شوہر قرار نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے تمہارا عقد علی سے کیا ہے، تمہارا عقد علی سے کیا ہے۔ تو یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ قریش کی عورتوں کو ناگوار گزرا ہے کہ جناب پیغمبر کی بیٹی کی شادی مولا کائنات سے ہوئی ہے۔ اور جناب فاطمہ کو راکعہ و ساجدہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ روایت میں ملتا ہے رأیت امی، کون بیان کر رہا ہے؟ امام حسن کہتے ہیں رأیت امی فاطمہ، میں نے اپنی ماں مادر گرامی فاطمہ کو دیکھا، قامت فی محرابها لیلۃ جمعتها، کہ
کہ شب جمعہ آپ محراب عبادت میں تشریف فرما ہیں. فلم تزل راکعۃ ساجدۃ حتی اتضح عمود الصبح، کہ آپ رکوع میں مشغول رہیں، آپ سجدے کرتی نہیں یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی. تو یہ نام جو ہے جناب امام حسن نے آپ کو دیا ہے، راکعۃ ساجدۃ. اس کے علاوہ انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں ہم اور بھی اسماء بیان کرتے رہیں گے، جیسا کہ سیدہ، شہیدہ، صابرہ، صدوقہ اور راضیہ و مرضیہ اور رضیہ، اس طرح کے آپ کے نام ہیں، اور ان کے پیچھے ایک نص موجود ہے کہ جس کو ہم انشاءاللہ آگے گفتگو میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.